جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ترجیحی بنیادوں پر صفا نامی پہلی اقامتی درسگاہ ریزیڈنشل یونیورسٹی کا قیام ہو یا جنگی قیدیوں سے مالی معاوضے کی بجائے علمی خدمات بطور فدیہ حاصل کرنا ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ میں تعلیم اولین ترجیح تھی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ مدینہ ثانی یعنی پاکستان میں تعلیم سے متعلق ریاستی پالیسی کا ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو انسانوں کی فضیلت کے اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ انسانوں اور جنات اور فرشتوں کے بعد کائنات میں جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی وجہ سے ان دونوں مخلوقات پہ فضیلت دی تھی۔ اسی طرح حضرت داؤد اور سلیمان کو اللہ نے اگرچہ حکومت بھی دی تھی، لیکن اللہ نے خصوصی طور پہ علم کا ذکر یوں کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے جناب داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کو علم کی نعمت سے نوازا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بالکل وضاحت سے بیان کر دیا ہے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو جاننے والے ہیں اور جو انجان اور برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصوصی طور پہ علم کے حصول کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اوپر اس وحی کا بھی نزول فرمایا، ربی زدنی علما، آپ پڑھا کریں، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو شر اور خیر کے درمیان تفریق کی صلاحیت کو پیدا کرتی ہے، رائٹ اور رانگ کی جو ہے ڈٹرمن کرنے میں معاونت دیتی ہے، اور انسان کو جو ہے نا درست طریقے سے جو ہے نا عمل کے راستوں کو جو ہے نا دکھلاتی ہے۔ کوئی بھی قوم جو دینی یا دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ نہیں ہوتی، اس کو خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی چونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ٹھوکریں لگتی ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم لیں تو خصوصی اعتبار سے علم کے حصول کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن بد نصیبی سے ہم گزشتہ کچھ عرصوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مادی اعتبار سے طاقتور بندے کو معاشرے میں غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر علم کی جو ہے نا ترقی و ترویج اس کو نقصان پہنچا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں پیسہ، کالا دھن غلط طریقے سے جمع کر لیا جائے تو انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے لوگ جو ہے علم کے راستے پہ نہیں چلتے۔ علم کی نشر و اشاعت نہ ہونے کی وجہ سے قوم کی جہاں پر علمی معیار میں کمی واقع ہوتی ہے وہاں پر اس کی تربیت کا معیار بھی گر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر علم کے اندر تعلیم کا پہلو جو ہے وہ نمایاں، وہاں پر تربیت بھی اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں آج ہماری قوم جس مقام کے اوپر کھڑی ہے، یہاں پر علم کو جو ہے نا خصوصی اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور دونوں جو علوم کے حصے ہیں یعنی دینی علم کو بھی اور دنیاوی علم کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے ریاست کو جو ہے نا ایک بڑی واضح قسم کی پالیسی کو بنانا چاہیے۔ ریاست کی ترجیح کس حد تک علم کے حوالے سے ہے، اس کا اندازہ جو ہے آپ اس کے بجٹ سے لگا سکتے ہیں کہ دفاع کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، انرجی کو جنریٹ کرنے کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ علم کے فروغ کے لیے یا صحت کے فروغ کے لیے صحیح طور پر اس کو ایلوکیٹ بجٹ کو نہیں کیا جاتا۔ جی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس طرف اشارہ کیا کہ جدید اور قدیم کا حسین امتزاج۔ ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ضمیر احمد ساجد صاحب سے کہ سورہ نحل میں جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اب یہ بتائیے گا کہ اہل ذکر سے کیا مراد ہے، اور پھر ہم اپنی جو ناقص تعلیمی پالیسی ہے ریاست پاکستان میں، جو مختلف قسم کے سلیبس ہمارے ہاں رائج ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم اہل ذکر سے کیوں نہیں پوچھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کے لیے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ مدینہ ثانی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کو مدینہ ثانی کا ٹائٹل اس وقت دیا جا سکتا ہے جب وہ ریاست مدینہ کے بالکل اہم آہنگ ہو اور اس جیسا بن جائے۔ تو جس طرح سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح سے آپ کی جو قائم کردہ ریاست تھی وہ تمام ملکوں کے لیے ایک ماڈل ہے اور ایک نمونہ ہے۔ تو کسی بھی ملک کو اگر ہم ریاست مدینہ کہیں تو اسے اس جیسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر علم کا فروغ بہت ضروری ہے، اور علم کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل
اور علم کی ترجیحات متعین کرنا ہوں گی، تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے۔ اور پھر جب ہم اہل مدینہ بلکہ اہل ذکر کی بات کرتے ہیں تو اہل ذکر سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، جو قرآن و سنت کے ماہرین ہیں، جو جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کون سا علم دیا ہے اور آپ کون سا علم سکھاتے تھے، اور یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم اور حکمت سکھاتے تھے، کتاب اور حکمت سکھاتے تھے۔ تو کتاب کا قرآن مجید کا علم ہے اور حکمت کا علم۔ اب حکمت جو ہے وہ قرآن پر عمل کرنے کا نام ہے۔ علامہ زبیدی کہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ العلم بحقائق الاشیاء، الحکمت العلم بحقائق الاشیاء والعمل بمقتضاہ، کہ علم حکمت جو ہے وہ چیزوں کی حقیقت کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ آپ کو پوائنٹ آ گیا، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا کہ جدید اور قدیم کا حسین امتزاج قائم کیا جائے، اور معرفت اور عصری علوم جیسے مدارس میں ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے اکوپ کیا جائے، اور یونیورسٹیز کے اندر قرآنک سائنسز اور دیگر علوم جس سے ان کی اصلاح احوال و باطن کا تزکیہ ہو۔ ہم اپنے اگلے مہمان جناب ڈاکٹر منور صابر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ نے اپنے زمانے کے رائج جتنے بھی مفید علوم جو ہے وہ سیکھنے کی نہ صرف ترغیب دی بلکہ خود بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ نشانہ بازی، تیراکی، میراث ہے، میڈیسن ہے، فلکیات ہے، علم انصاب ہو، دیگر علوم جتنی قرآنک سائنسز ہیں یا دیگر لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو سیکھنے پر زور دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ مدینہ ثانی میں دینی اور سائنسی تعلیم کے ساتھ ساتھ سکلز لرننگ کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے؟ مولانا صاحب، برصد احترام گزارش یہ ہے کہ دنیا آج جس مقام پر پہنچی ہے اس میں جو جدید علوم ہیں، جن قوموں نے ان پر دسترس حاصل کی وہی قومیں جو ہیں آج دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مسلم دنیا کا اس وقت آپ میرے سے سب سے بڑا مسئلہ پوچھیں، المیہ پوچھیں، ظلم پوچھیں، جب سے روس ٹوٹا ہے اس وقت سے لے کے آج تک 90% سے زیادہ مسلمان ممالک جو ہیں ان پر کسی نہ کسی شکل پر اہل مغرب نے عذاب نازل کیا ہے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ اہل مغرب جو ہیں ان کے پاس جدید ترین آلات ہیں، ذرائع ہیں، ٹولز ہیں، ویپنز ہیں، جس کی مدد سے وہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی ہمارے ہاں جس طرح کا چاہیں حملہ وغیرہ کر سکتے۔ دوسری اہم بات، جب ایک نیوٹرل ہسٹورین یعنی اس کا عقیدہ کوئی نہیں ہے، وہ عیسائی، مسلمان، سکھ سے ہٹ کے اگر وہ سوچتا ہے تو اسلام نے بحیثیت منشور، بحیثیت آئین، بحیثیت ایک ڈاکٹرائن جو انسانی نسلوں پہ احسان کیا، اس میں سے میں 2-3 باتیں آپ کے ہاں گزارش کر دیتا ہوں، پھر یہ آپ کو گفتگو کنکلوڈ کرنے میں مدد ملے گی۔ مثال کے طور پہ امریکہ 1776 میں آزاد ہوتا ہے، جمہوریت آتی ہے، لیکن آپ ششدر رہ جائیں گے مولانا کہ وہاں پر عورتوں کو تعلیم کا حق نہیں تھا، ووٹ کا حق نہیں تھا۔ یہی سارا ماجرا یورپ کے اندر بھی چل رہا تھا، لیکن اسلام کو اگر آپ جدید دور کے بانی کے طور پر دیکھیں تو یہ دنیا کا پہلا اور سب سے پرانا منشور ہے جس نے علم حاصل کرنے کا نہ صرف عورت کو حق دیا بلکہ اس کو فرض قرار دیا، کمپلشن ہے۔ اگر آپ کوئی مدینہ جیسی ریاست کا سوچ سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ تعلیم حاصل کرنا آپ مرد و عورت پر لازم قرار دے دیں۔ پھر اسی طرح سے آپ آگے چلیں، اسلام نے جو حقوق دیے اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، اس کے بعد وہ کاروبار کر سکتی ہے، دیگر تمام ذرائع۔ اور یہ بات میں نے یہاں اس لیے کی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جب انقلابات آ بھی گئے تھے تو عورت کو پراپرٹی کا حق اس طرح سے حاصل نہیں تھا جس طرح سے اسلام نے دیا۔ اب انتہائی احترام کے ساتھ مولانا، ہم بدقسمتی سے خواتین کے حقوق
کا جب دن آتا ہے تو چونکہ اس میں اوٹ پٹانگ باتیں شامل کر دی جاتی ہیں تو معاملہ الٹ میں پڑ جاتا ہے. اب تعلیم کا حق، وراثت کا حق، کام کرنے کا حق، اور سب سے بڑی بات بیٹی کو بیٹے کے برابر قرار دینے والا دنیا کا سب سے پہلا مرشور اور دین بھی اسلام ہی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جائز اور تہذیب یافتہ حقوق کے حوالے سے دنیا کا سب سے پہلا فیمنزم بھی اسلامک فیمنزم ہی بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کا وہ بندہ جس نے یہ کتاب لکھی. اچھا میں یہاں پر یہ ایک مولانا ایک بڑی اہم بات ایڈ کرتا چلوں. دنیا کی پہلی اسلامک یونیورسٹی 859 یعنی 859 نویں صدی میں موراکو کے شہر فیض میں بنی تھی. القورین اس کا نام تھا. وہ یونیورسٹی آج بھی قائم ہے اور اس یونیورسٹی کو مولانا بنانے والی 2 بہنیں تھیں. ایک کا نام فاطمہ تھا. ان کو باپ کی طرف سے وراثت میں جو جائیداد ملی اور وہ مسجد سے ملحقہ ایک جگہ تھی. القروین آپ ابھی جائیں گوگل پہ جائیں تو کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح دنیا آج جس مقام پر پہنچی ہے اس میں سب سے پہلا حصہ اہل یونان کا ہے. میں جدید علوم کی بات کر رہا ہوں. دوسرا حصہ ڈالنے والے آپ کے وہ مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے بیت الحکمت نام کا شہر جو عراق میں بسایا گیا